السلام علیکم دوستو، سید مظہر اسلام آباد سے۔ دوستو ایک خاص اور بہت امپورٹنٹ موضوع پہ آج بات کرنا چاہتا ہوں جو بہت دنوں سے میرے دل میں تھی، مجھے پریشانی لگتی تھی۔ میں نے سوچا میں آپ سے اس کو شیئر کروں اور دیکھوں کہ میری بات صحیح ہے، کتنے لوگ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں۔ بہرحال آپ کو اتفاق یا کرٹیسائز کرنے کا پورا حق ہے۔ ایک عجیب سی چلن ہم لوگوں نے استعمال کی ہوئی ہے، مجھے تو بالکل ہی عجیب لگتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا استعمال یقیناً بہت کارآمد اور بہت فائدہ مند ہے، اسے بالکل برا نہیں کہا جا سکتا۔ کسی بھی چیز، اٹس ناٹ اونلی سوشل میڈیا، کوئی بھی چیز جو اپنے لمٹ سے باہر استعمال کی جاتی ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ ایکسرسائز ہو، چاہے وہ خرچ ہو، چاہے وہ بخالت ہو، کوئی بھی چیز۔ تو اسی طرح سوشل میڈیا بھی ہے کہ اگر ہم اس کو ایکسیسو انداز میں، ایڈکٹ انداز میں استعمال کرتے ہیں تو وہ ظاہر نقصان دہ ہے۔ خاص کر میری نظر میں ان لوگوں کے لیے جو اب ایک ریٹائرڈ لائف استعمال کر رہے ہیں، جن کے پاس وقت ہے، ان کے لیے تو یہ بہت پاورفل ایکٹیویٹی ہے، اپنے ذہن کو متحرک رکھنے کا، اپنی سوچ کو متحرک رکھنے کا۔ اور آپ کو پتہ ہے جب آپ ذہن کو متحرک رکھتے ہیں، ذہن کو استعمال کرتے رہتے ہیں، تو آپ ذہنی بیماری، ڈپریشن، اس قسم کی چیزوں سے آپ بالکل بچے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم دیا ہے، جان دی ہے، اور جسم کے ہر حصے کا استعمال دیا ہے۔ پتہ نہیں کیوں لوگوں نے جسم اور جسم کے حصوں کا استعمال کرنا آہستہ آہستہ بالکل ہی چھوڑ دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ کسی کو کوئی چیز لکھتے ہیں تو یہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ کہیں کوئی تھمز اپ آ جاتا ہے، کہیں وہ ہارٹ کی تصویر آ جاتی ہے، کہیں وہ رونے والا ایموجی آ جاتا ہے اگر آپ کے کوئی دکھ کا معاملہ ہے۔ یعنی لوگ دو لفظ بولنا یا دو لفظ لکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ یہ سستی، یہ کاہلی کیوں ہے؟ لکھا کیجئے، بولا کیجئے، زبان کو استعمال کیجئے، دماغ کو استعمال کیجئے، اپنے جذبات، احساسات کا لفظوں میں اظہار کیجئے۔ یہ تو اشاروں کی زبان ہے، ہم کوئی گونگے، بہرے، اندھے تھوڑی ہیں۔ ہم ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ بھی اگر ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دی ہے کہ اپنے جذبات کا اظہار کریں، چاہے وہ غصہ ہو، چاہے وہ پیار ہو، چاہے وہ ہر انداز میں ہم اس کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ یہ تو بڑا عجیب لگتا ہے مجھے کہ ہم نے اپنے آپ کو بالکل معذور بنا لیا ہے۔ انگلی بھی نہیں چلانا ہے، زبان بھی نہیں ہلانا ہے، دماغ کو استعمال نہیں کرنا ہے، اور پھر شکایت یہ ہے کہ وہ جی ہم بور ہوتے ہیں، دماغ کام نہیں کرتا، ہم بھول جاتے ہیں، ہم سست ہو رہے ہیں، ہم بوڑھے ہو رہے ہیں۔ یہ سب چیز ہمارے اپنے کرتوت ہیں، ہمارے اپنا رویہ ہے جو ہمیں اس میں لے جاتا۔ میری عمر بھی 64-65 سال ہو رہی ہے، میرے ساتھ بھی بیماریاں ہیں دوسرے، لیکن میں ذہنی طور پہ بہت وائبرنٹ ہوں، بہت متحرک ہوں، میں جسمانی طور پہ بہت انرجیٹک ہوں۔ ماشاءاللہ اللہ نے مجھے صحت دی ہے، میں بھاگ دوڑ بھی کرتا ہوں، گھر کے کام کاج بھی کرتا ہوں، لوگوں کے معاملات میں بات بھی کرتا ہوں، لوگوں کی بات سنتا بھی ہوں، لکھتا بھی ہوں، پڑھتا بھی ہوں۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے بہتر ہیں، اب بہترین بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھ کر، انہیں آئیڈیلائز کر کے میں نے یہ چیز سیکھی ہے۔ بڑھاپا یا آپ کی کمزوری یا آپ کی مایوسی، یہ سب چیز ہمارے اپنا کیا دھرا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اس نے انسان کو احسن تقویم کے سانچے میں ڈال کر بنایا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو بہترین مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ اپنے آپ کو ایک اندھا بہرا گونگا ثابت کرے، بولے بھی نہیں، لکھے بھی نہیں؟ بولا کیجئے، لکھا کیجئے، پڑھا کیجئے، اپنے جذبات کا اظہار کیا کیجئے۔ اس سے آپ کی شخصیت، دوسروں سے آپ کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ لوگوں کے ہاں میں ہاں ملائیں، ضروری نہیں کہ آپ لوگوں کی تعریف کریں۔ اگر آپ اتفاق نہیں کرتے ہیں تو یہ دو لفظ لکھنے میں کتنی دیر لگتی ہے کہ میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا، معذرت کے ساتھ۔ اگر کسی نے کوئی چیز اچھی لکھی ہے یا اچھی بات ہے، اس سے بولیے آپ کی بات بہت اچھی لگی مجھے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اب شاید سلام کا جواب بھی لوگ تھمز اپ اٹھا کے ایسے دے دیا کریں گے، ہو گیا، وعلیکم السلام۔ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ اور سوشل میڈیا کا استعمال ایسے ہی ہے جیسے ایک جگ میں پانی رکھا ہوا ہے، آپ کو پیاس لگی، آپ نے گلاس میں پانی ڈال کے 1 گلاس پینا ہے، 2 گلاس، جتنی ضرورت ہے اتنا پینا، پورا جگ اپنے اوپر تو نہیں اٹھا لینا نا۔ اسی طرح
جب آپ سوشل میڈیا استعمال کریں، جتنی ضرورت ہے، جتنی انفارمیشن چاہیے اتنا استعمال کیجیے، اسے اپنے اندر انڈھیل لینا یا اپنے آپ کو اس میں ڈبو دینا پھر وہ نقصان دہ ہے۔ بچوں کو بھی سوشل میڈیا استعمال کرنا چاہیے، لیکن ایک لمٹ کے اندر۔ طالب علموں کے لیے کتنی بڑی سہولت ہے، 10 قسم کی انفارمیشن، ہر قسم کی چیزوں کو کٹ اینڈ پیسٹ مت کیجیے، چیزوں کو پڑھیے، سمجھیے، موضوع کو سمجھیے، آپ کو اندازہ مل جاتا ہے، آپ کو پوائنٹ مل جاتا ہے، آپ کو لکھنے کا ایک طریقہ مل جاتا ہے، دین پھر اس کو اپنی طرح سے لکھیے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ آج لکھنا شروع کیجیے، آپ کو لکھنے میں تکلیف ہوگی۔ میں نے آج سے 10-12 سال پہلے لکھنا پڑھنا شروع کیا، اس وقت میں بڑا لکھنے میں بھی عجیب پریشانی لگتی تھی، پڑھنے میں بھی عجیب مطلب کانسنٹریٹ نہیں تھا، بٹ آئی کیپٹ اٹ، میں اس کو کرتا رہا، اور الحمدللہ میں نے محسوس کیا ہے کہ اس میں بہتری آئی ہے۔ مجھے شہزاد بھائی جیسے ماشاءاللہ پڑھے لکھے ادیب، شاعر اور دنیا دیکھے ہوئے نوشاد بھائی، اسلم بھائی، ارشد بھائی، اور بھی میرے بہت سے دوست احباب ہیں جو مجھے سراہتے ہیں، مجھے میری تعریف کرتے ہیں، اور جہاں میں غلط ہوتا ہوں میری تصحیح کرتے ہیں۔ میں ان سب کا بہت شکر گزار۔ اللہ تعالی ہم سب کو صلاحیتوں کو اپنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنے کی اور بہتر طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ میرے دوستوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔